بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان کسانہ۔ آج پاکستان میں ایک گرفتاری کے بعد سیاسی طور پہ ایک مرتبہ پھر ایک ہلچل مچی کافی عرصے کے بعد۔ میں نے اس کے بہت سے پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد اپنے ویورز کے لیے خاص طور پہ چاہا کہ کچھ بنیادی باتیں آپ سے شیئر کروں۔ فواد چودھری صاحب گرفتار ہوئے ہیں۔ فواد چودھری پاکستان تحریک انصاف کے صف اول کے رہنما ہیں، سینئر نائب صدر ہیں، سابق پارلیمنٹرین ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں اور پاکستان کے ایک بہت بڑے سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا عدلیہ میں کافی تعلق بھی ہے، اثر و رسوخ بھی ہے۔ ججز اور وکلاء کی بہت بڑی تعداد ان کے ذاتی رابطے میں ہے۔ وہ کافی مؤثر آدمی ہیں اور اپنی پاکستان تحریک انصاف جو ان کی اپنی سیاسی جماعت ہے اس کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی ان کی ایک ساکھ ہے۔ یہاں جب ہم ان کی ذاتی شخصیت کا تعارف کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو کچھ ان کے ساتھ نیگیٹو باتیں بھی جڑی ہوئی ہیں، کچھ منفی چیزیں بھی ان کے حوالے سے اکثر ان کی جو کہتے ہیں نا جیسے ایک بندے کو قبولیت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح ان کی عدم مقبولیت کے حوالے سے جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، خاص طور پہ ان کی پارلیمنٹ میں کی گئی کچھ تقریریں اور کچھ ان کے ایسے جملے جو بڑے زبانی ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی ان کو خاصا اکثر قبول عام ملتا رہتا ہے، مشہور رہتے ہیں، وہ خبروں میں رہنے والے آدمی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ گزشتہ رات لاہور میں عمران خان کی جو رہائش گاہ ہے زمان پارک میں، وہاں ایک بہت غیر معمولی سرگرمی نظر آ رہی تھی۔ جب میں ذاتی طور پہ وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ کافی دنوں کے بعد لوگ وہاں جمع تھے، اور کل ویسے بھی لاہور میں کوئی ایسا پولیٹیکل پاور شو تو نہیں تھا۔ دن میں ان کا تھا الیکشن کمیشن کے صوبائی آفس کے سامنے مظاہرہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے خلاف۔ انہوں نے متنازعہ بنایا محسن نقوی کی تعیناتی کو اور اس کے خلاف کل مظاہرہ بھی تھا۔ لیکن کل رات گئے اچانک سننے میں یہ آیا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ چیزیں بڑے مصدقہ انداز میں سامنے آئیں۔ بڑے وثوق والے جو ذرائع تھے ان کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آئیں۔ تحریک انصاف کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے انہوں نے بلکہ میڈیا پہ ان چیزوں کو چلوایا کہ عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو پھر لامحالہ کال بھی دی گئی، لاہور بھر سے ان کے کارکنان جمع ہونے لگے۔ تو فواد چودھری صاحب نے میڈیا ٹاک کی، وہاں پہ ٹیلی ویژن چینلز کے جو نمائندگان ہر وقت زمان پارک کے باہر موجود رہتے ہیں، وہاں فواد چودھری نے باتیں کرتے ہوئے کچھ زیادہ ہی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کراس کیا اور کھل کر سامنے آئے۔ الیکشن کمیشن نے، حکومت جو نگران حکومت ہے پنجاب کی اس نے، اور وفاقی حکومت ہے اس نے آج تک فواد چودھری کے کسی بھی بیان کا اس طرح سے نوٹس نہیں لیا جس طرح رات ان کی کچھ کی گئی بات کا اور کل کی جو ان کی پچھلی ایکٹیویٹیز ہیں اچانک سے نوٹس اس طرح لیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے ایک اعلیٰ افسر، اعلیٰ عہدیدار کی درخواست پہ فوراً ہی مقدمہ بھی درج ہوا، اور پھر صبح مطلب رات ہی کہیں گے ہم اسے کہ رات گئے دیر تک جب وہاں کارکن موجود رہے۔ فواد چودھری جب وہاں سے نکلنے لگے اپنے گھر کے لیے تو ان کو اپنے گھر سے، جب وہ زمان پارک سے اپنے گھر گئے تو وہاں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ فواد چودھری کی اس گرفتاری کے بعد خاصی ہلچل مچی، تحریک انصاف کے نمائندگان اور ان کے رہنمایان جب میڈیا کے سامنے آئے، اور آج صبح جب ان کو میڈیا نے کوریج کی، جب چیزیں سامنے آئیں، پھر اس کے بعد فواد چودھری کو لاہور کی جو چھاونی کی کچہری ہے، کینٹ کچہری، وہاں پیش کیا گیا مجسٹریٹ کے سامنے۔ پھر وہاں پہ ان کی ایف آئی آر کی کاپی ان کو دکھائی گئی، جو ان پہ دفعات لگائی گئی ہیں ان کا تذکرہ سنا گیا۔ ان ساری چیزوں کے بعد ان کا راہداری کا ریمانڈ لے کر ان کو اسلام آباد کے لیے روانہ کر دیا گیا فواد چودھری صاحب کو۔ میں آپ سے ایک بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں، آج جو چیزیں ہمیں سوشل میڈیا پر اور اپنے ٹیلی ویژن چینلز پر سننے کو مل رہی ہیں اور تواتر سے وہ چیزیں سنی جا رہی ہیں کہ آئین، قانون، بنیادی حقوق، انسانی حقوق، ہمارا مسئلہ یہ ہے پاکستانی قوم کا اور خاص طور پہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کہ ہم سب نے اپنا اپنا آئین بنا رکھا ہے، اپنے اپنے آئینی حقوق بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے بنیادی انسانی حقوق بنا رکھے ہیں، ہمارے معیار الگ الگ ہیں۔ یہی معاملہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو آج حکومت میں جماعتیں ہیں ان کے ساتھ تھا۔ آج جو جماعت عطاب کا شکار ہونے جا رہی ہے اور آج اس کا آغاز ہے، ان کے امتحان کا دور شروع ہو رہا ہے، یہ پہلے حکومت میں تھے، اور عملی طور پہ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت کل ختم ہوئی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کل پہلا دن تھا۔ اب تو مزہ آئے گا جب میدان برابر ہوگا، لیول پلینگ فیلڈ ہوگا،
جب سب کے لیے یکساں ایک مقابلے کی فضا ہے، اب ایک دوسرے پر الزامات کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ کل جب دوسری سیاسی جماعتوں کے، مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما، جن کے تمام کے نام لیے جا سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما، دیگر جماعتوں کے، ایون کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے کچھ لوگوں کو فردن سب نے یہ چکر کاٹا ہوا ہے، اب تحریک انصاف کی باری آئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جب ایک بزرگ پارلیمنٹرین کو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، اس وقت میرے سامنے سینیٹر عرفان صدیقی کی مثال ہے، وہ صحافی بھی ہیں، وہ پروفیسر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک بھی ہیں، ان کو جس برے طریقے سے گرفتار کیا گیا اور پھر ان کا وہ سارا معاملہ جب ہوا، اس وقت بھی اسی طرح کی باتیں سننے کو ملی جیسی آج سننے کو مل رہی ہیں۔ آئین اس وقت بھی یہی تھا، بنیادی حقوق اس وقت بھی یہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں اس معاملے سے، اس مرحلے سے کبھی نہیں سیکھتی۔ ہمارا پولیٹیکل ورکر، سیاسی کارکن نہیں سیکھتا، وہ اپنی جماعت کے لیے سوچتا ہے، اپنی جماعت کے قائد کے لیے سوچتا ہے، وہ اپنی حکومت کے لیے سوچتا ہے، وہ ملک کے آئین اور قانون کے لیے نہیں سوچتا۔ اگر کسی دوسری سیاسی جماعت کے کسی رہنما کو اس طرح سے گرفتار کیا جا رہا ہوتا ہے جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں، تو ہمارا رد عمل وہ نہیں ہوتا جب ہماری اپنی سیاسی جماعت کے کسی رہنما کو گرفتار کیا جا رہا ہو۔ یہ بڑی ایک سادہ سی بات لگتی ہے سننے میں، لیکن اگر اس پر کچھ لمحے غور کیا جائے تو ہمارا پولیٹیکل کلچر بدل سکتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یا چند سال پہلے تک کہہ لیجیے، ایک دہائی یا دو دہائیاں قبل، ہر دور کا اپنا سیاسی مزاج رہا ہے۔ آج اختلاف نفرت کی حد تک بڑھ چکا ہے، اختلاف عدم برداشت کی حد تک بڑھ چکا ہے، اختلاف ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا کلچر اس قدر پروموٹ ہو چکا ہے کہ اب تو سیاسی جماعتوں کے لوگ نہیں لگتے، ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کچھ قبائل اور خانہ جنگی کا شکار کچھ لوگ لگتے ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے۔ آئین اور قانون تو بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ اب فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد کچھ ابھی، بلکہ فواد چودھری کے جب ان کا راہداری ریمانڈ جب وہاں لینے کے لیے کینٹ کچہری میں پہنچے، وہاں جو کچھ ہوا، کچھ مناظر وہاں پر تھے، کچھ چیزیں، کچھ نعرے، اور اس کے بعد پھر فواد چودھری کے بھائی فراز چودھری کو جس طرح سے گھسیٹ کر غیر انسانی طور پر، غیر انسانی رویہ ان کے ساتھ روا رکھ کے جس طرح سے اٹھا کے باقاعدہ ان کو پولیس وین میں پھینکا گیا، یہ فواد چودھری کا بھائی ہو یا کسی اور کا بھائی ہو یا کوئی بھی پاکستانی ہو، بطور انسان، بطور پاکستانی، ہر کسی کا شخصی وقار اور شخصی احترام اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اداروں کی جو لمیٹیشنز ہیں ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اداروں کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ہمیں ہر دور میں، ہر سیاسی جماعت کی حکومت میں اور ہر سیاسی جماعت کی اپوزیشن میں آئین اور قانون کی پاسداری کا علم بلند رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے، کبھی ہم بلند کر دیں، کبھی ہم نیچے کر دیں۔ جب جی چاہا ہم نے آئین کی صدا لگا دی، آئین کی پاسداری کی صدا لگا دی، آئین کے تحفظ اور آئین کے احترام کی صدا لگا دی، اور جب جی چاہا ہم نے آئین کو اپنی طرف سے مولڈ کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ حالات پاکستان میں سیاسی طور پہ ہمیشہ اس وقت تک رہیں گے جب تک سیاسی جماعتیں خود فیصلہ نہیں کریں گی کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، ہم نے اپنا گڈ اور اپنا بیڈ رکھنا ہے یا گڈ اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہے، ہمیں یہ ملبہ اداروں پر نہیں ڈالنا، ہمیں یہ ملبہ عدلیہ پر نہیں ڈالنا، ہمیں یہ ملبہ کسی ایک گروہ یا اسٹیبلشمنٹ پر نہیں ڈالنا، ہمیں خود سے اپنی ذمہ داری کا ادراک کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے اور اس طرف اب آنا ہوگا۔ پاکستان کی سول سوسائٹی کو، پاکستان کا جو کلچر ہے، پولیٹیکل کلچر، جو ہمارا سماجی کلچر ہے، جو ہمارا اکنامک کلچر ہے، سوشل کلچر، پولیٹیکل کلچر، یہ تمام چیزیں اب تقاضا کرتی ہیں کہ اب ہم باقاعدہ طور پہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کے عمل کا آغاز کریں۔ معاشی حالات ایسے ہرگز نہیں ہیں کہ ہم متحمل ہو سکیں اس طرح کے کھیل میلوں کے، اس طرح کے واویلوں کے، اس طرح کی افراتفری کے، بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ حکومتیں اپنا کام اپنے انداز میں جاری رکھیں، جس کا کام جو ہے اسے کرنا چاہیے، جس نے حزب اختلاف میں رہ کے رول پلے کرنا ہے اس کو بھی کچھ لیمیٹیشنز کا خیال رکھنا چاہیے۔
ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی حکومت ختم ہو تو آپ سر پہ آسمان اٹھا لیں اور آپ سازش کا بیانیہ دیار غیر سے شروع کریں اور پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے امریکہ سے شروع کرتے کرتے ایک صوبے کے نگران وزیر اعلیٰ تک لے آئیں۔ ان جو اس طرح کے رویے ہیں، ان رویوں نے پاکستان کا جو نوجوان ہے، جو عام پولیٹیکل ورکر ہے، اسے سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ ہم اب کس طرف جائیں، ہم کس کو درست سمجھیں اور کس کو غلط سمجھیں۔ اس قدر کنفیوز کر دیا ہے سیاسی رہنماؤں نے پاکستان کی یوتھ کو، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے پاس سوچنے کے عمل کا آغاز کرنے کے لیے بالکل تھوڑا وقت بچا ہے۔ 11th آور چل رہا ہے، ابھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ یہ فواد چودھری کی گرفتاری کو بنیاد ہی بنا لیں کہ آج وہ تحریک انصاف جو ہمیشہ گرفتاریوں پر آئین اور قانون کی پابندی کی بات کرتی تھی، ہمیشہ وہ تحریک انصاف جو اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے ہر رہنما کی گرفتاری پر عدلیہ، ادارے، آئین اور قانون کی بات کرتی تھی کہ بالکل یہ قانون کے مطابق ہوا ہے۔ آج اگر فواد چودھری پر 2 سنگین دفعات لگی ہیں جن کی جو سزا ہے وہ 3 سال سے لے کے عمر قید تک ہو سکتی ہے اور وہ ناقابل ضمانت ان کی وہ جو دفعات ہیں، اس پر اگر پروسیس شروع ہوا ہے تو ہمیں تھوڑا سا حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اب یہ کام آگے چلے گا، یہ سلسلہ آگے چلتا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس سے بھی بڑی گرفتاری کی بہت مضبوط اور بڑی توانا طرح کی توقع کی جا رہی ہے۔ باقی پاکستان ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے، یہاں کچھ بھی کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر کرے۔